جی بالکل، آج احساس مشن ٹیم دین نیوز میاں والی پہنچی ہے عبدالستار مرحوم کے گھر لوبری پہ۔ تو اس نوجوان کو کل گزشتہ 2 دن پہلے اس نوجوان کو بقول حکیم کے کالا باغ ہاسپٹل میں غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہوئی، تو اسے میاں والی لے جایا گیا جہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ میرے ساتھ مرحوم کے 6 معصوم بچے بیٹھے ہیں اور ان کے یہ والد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، بھائی بھی ان کے بیٹھے ہیں۔ تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں مزید یہ کیا کہتے ہیں، یہ میں حاجی مان اللہ خان کو دے رہا ہوں، تو یہ ان سے سوالات کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس مشن دن نیوز اپنے کیمرہ مین کیسر کے ساتھ لوبری خٹک آباد اس مقام پر پہنچی ہے جہاں سے عبدالستار نامی شخص جس کو سانپ نے ڈسا ہے، اور ان کے بقول ان کے کہ کالا باغ ہاسپٹل میں ان کے ساتھ ان پر کیا گزری، تو ان کے بھائی آپ بتائیں گے۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ نواز۔ تو آپ کے بھائی کا نام کیا تھا؟ عبدالستار خان۔ تو اس کو کیا سانپ نے کاٹا تھا؟ سانپ نے کاٹا تھا۔ کدھر لے گئے پہلی دفعہ؟ ہم اس کو کالا باغ ہاسپٹل میں لے گئے۔ تو کالا باغ میں جو آپ پر گزری ہے، آپ نے ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود تھے؟ جی موجود تھے۔ تو آپ کا علاج کس طرح ہوا؟ انہوں نے جو انجیکشن لگائے ہیں ان کو نہیں لگانے چاہیے تھے، اور انہوں نے وہ جو انجیکشن لگائے ہیں اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ۔ آپ کس نے بتایا ہے کہ یہ جو انجیکشن اس کو لگ گئے ہیں وہ نہیں لگنے چاہیے تھی؟ یہ ہم جب اس کو میاں والی لے کر گئے ادھر کے ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا کہ یہ انجیکشن ان کو نہیں لگنے چاہیے تھے۔ جلیل صاحب آپ بتائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احساس مشن ٹیم آج دن نیوز یہاں جو پہنچی ہے لوبری میں، اس مقام پہ جہاں پہ یہ سانپ کے ڈسے کے بعد اس بندے کی ڈیتھ ہوئی ہے ستار نام کی، اور بچے بھی ان کے یہاں موجود ہیں۔ سوال یہ بن رہا ہے کہ اگر سول ہسپتال کالا باغ میں یہاں لواکین یہ لوگ پہنچے ہیں تو کیا ڈاکٹر وہاں موجود تھا؟ اس کے بعد جو ان کے ساتھ ڈسپینسر تھا کیا وہ کوالیفائڈ ڈسپینسر تھا؟ کیا وہ جو انجیکشن، ان کا آبجیکشن یہ ہے کہ جو انجیکشن لگنا تھا وہ وینز میں لگنا تھا نہ کہ گوشت میں لگنا تھا۔ جب یہ میاں والی پہنچے ہیں تو ان ڈاکٹروں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ تو گوشت میں لگنا بھی نہیں چاہیے۔ تو آج اس موقف کے لیے ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ کیا واقعی اسی طرح ہوا ہے جیسے یہ لواکین بتا رہے ہیں؟ جی ایسا اتنے جڑے گئے ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں، انہوں نے دسا کہ بھئی یہ جڑے 2 ٹیکے انہیں لائن اس کو لاؤنے نہ چاہیے، انہیں وہ 2 ٹیکے اس کو بازو نے وچ لائن، جس کی وجہ تو اس نے بازو سارا خراب، اس نے اس کی وجہ تو اس نے سوج گیا، اس نے بازو سوج گیا اور اس بازو تے چھالے تھی گئے، بازو بالکل لال سرخ تھی گیا، کالا شاہ بندہ نہیں۔ اتنے اصل میاں علی جلے پہنچے تو انہیں ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ اس کو سپ مونڈے تے لڑا ہے؟ اصل کہ نہیں جی، سپ تو اس کو پیر تے لڑا ہے، تو یہ مونڈے تے اس نے کے نشان ہے، اصل کہ جی اس کو ٹیکا لایا گیا۔ انہیں آ کے ٹیکا تو مونڈے تے لاؤنا ہی نہیں، اور ٹیکا جہاں آئی تو انہیں جہاں 2 ٹیکے لائن کاغذ ساکو تو انپڑھ آدمی ساکو تو نہیں پتا، یہ کاغذ تے لکھے پین ساکو تو نہیں پتا کہ یہ ٹیکے انہیں لاؤنے آن کے نہ لاؤنے، انہیں کوئی ٹیکے سپ جہرے کو لڑے تو ٹیکا انہیں ڈاکٹر نے بقول انہیں آخیا بھی یہ ٹیکے تو لاؤنے ہی نہیں چاہیے، یا درد والا یا روڈ تے ڈھاؤنا والا ٹیکا، اس نے تو مقصد ہی پوچھ رہا ہوں کہ جب علاج شروع ہو گیا تو مریض کی حالت بگڑ رہی تھی یا سنبھل رہی تھی اس وقت تو بگڑ رہی تھی، تو آپ نے اس کا بازو اتنا بگڑ گیا تھا کہ ہم اصل تو ڈر گیا کہ بھئی بازو کٹنا پوے سی۔ جی تو آپ نے پورا رات پھر وہاں پر مریض کو رکھا؟ انہوں نے اتنا ساکو رات 1 بجے فارغ کر دیتا ہے۔ اچھا جی، انہوں نے ساکو پرائیویٹ ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں، بھائی وڈے لے آ کے ٹیسٹ کروا کے کالا باغ ہاسپٹل والوں نے اچھا انہوں نے آخیا بھائی یہ گھن ونجو اس کو تو وڈے لے ٹیسٹ کروانے تو ٹیسٹ آپ کو چیک کروانے وات مزید اصل اتنے انہوں کو وت ون وڑیا وڈے لے اصل انہوں کو ٹیسٹ ویسٹ انہوں کو چیک گھن گیا پرائیویٹ کروا کے اتنے انہیں وت کیتا، اس تو بعد انہیں سارے بندے نے طبیعت ٹھیک نہیں تھی نہیں پی، ایسا انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب کو ڈسٹرب۔ میاں والی آپ کون سے اسپتال لے کر گئے؟ نیو ہسپتال جو سول ہسپتال ادھر۔ تو ادھر آپ کو یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ جو علاج ہوا ہے وہ غلط ہوا؟ ہاں جی بابا جی، آپ کا بیٹا تھا؟ جی ہاں جی، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں، ہم بھی آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ تو آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں مطالبہ کرتا ہوں میرے بچے نہ آگے چھوٹے چھوٹے، میں بتا دوں بٹا ہوں، میں کیا کروں گا؟ نہ میرے بچے ملا دوں، نہ اس کی ملا دوں، نہ میں ملا دوں۔
ماری تو میری نہ بچوں کو میں چھوڑ نہیں سکتا. میں انہیں پتنا گا بس جس طرح کر گئی نا. آپ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کو انصاف ملے انصاف اور ایسا کام کریں کہ آئندہ اس طرح کسی اور کے بیٹے کے ساتھ نہ ہو. اچھا مرحوم کیا آپ اس کے بعد کو کمانے والا ہے؟ اس کے 6 نہیں میرے بغیر کوئی نہیں. آپ کیا کام کرتے ہو؟ میں کوئی کام نہیں کرتا, گاڑی چلاتا ہوں. بے روزگار ہیں. روزگار. تو اب یہ 6 بچوں کا مستقبل کا کیا بنے گا؟ اللہ کو پاس منظور ہے وہ ہوگا. سر میں کہتا ہوں کہ آپ بھی ماشاءاللہ اس فیلڈ میں کافی تجربہ رکھتے ہیں, تو ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے انٹرینڈ لوگ اسپتال میں نہیں ہونے چاہیے. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتے نے جو کاٹا ہے اس کا انجیکشن کہاں لگنا چاہیے, اگر سانپ نے کاٹا ہے تو اس کا انجیکشن کس وقت کہاں لگنا چاہیے. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو اب یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈی سی میاں والی کو فوراً ایکشن لینا چاہیے, اور ہاسپٹل میں جو اس کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے تو اس ٹریٹمنٹ کے بارے میں وہ دیکھیں کہ یہ کیا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہوئی ہے, غلط ہوئی ہے. اگر غلط ہوئی ہے تو جن لوگوں نے یہ ٹریٹمنٹ کی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ میں ڈی سی میاں والی سے یہ بھی اپیل کرنا چاہوں گا کہ اگر ان کے سرکاری محکمے کی وجہ سے ان معصوم بچوں کا والد فوت ہوا ہے تو ان بچوں کے مستقبل کی ذمہ داری بھی ڈسٹرکٹ میاں والی کی مینجمنٹ کی بنتی ہے, تو وہ اس سلسلے میں ان کے ساتھ تعاون کریں, ان کی کوئی مالی ہیلپ کریں, اور جو لوگ ان کے ابو جن لوگوں نے ان بچوں سے ان کا ابو چھینا ہے ان کو قرار واہ کی سزا ملنی چاہیے. یہ جی بھائی ستار کے چھوٹے بیٹے ہیں. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محسن. پڑھتے ہیں آپ؟ نام کیا ہے؟ محسن. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ 6ویں. تو ابو یاد آ نہیں؟ تو اب میں ممتاز صاحب سے بات کرتا ہوں. جی بیٹے آپ کا کیا نام ہے؟ علیشہ. علیشہ. بیٹے کون سے کلاس میں؟ چوتھی. آپ کون سے کلاس میں؟ میں 7ویں میں. آپ نسبہ کی کلاس میں؟ آپ کوئی آپ کیا اپنے ابو کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں؟ ڈی سی صاحب انصاف مانگ رہے ہیں. ڈی سی صاحب دیکھ لیں کہ یہ معصوم بچے رو رہے ہیں, یہ بوڑھے والدین رو رہے ہیں, تو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں کہ اعلیٰ باغ ہسپتال کے عملے نے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ جس کی تلافی ناممکن ہے. تو اس سلسلے میں یہ سارے مظلومین آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کو ان کی داد رسی ہونی چاہیے. خٹک صاحب آپ بتائیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اور اس پر آپ کے کیا کمنٹس ہیں ڈسکس گورنمنٹ اور یہ جو اسپتال میں جو نئے عملہ گر ہے بقول ان کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے سی او صاحب اکرم صاحب نے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو میں اس بات کو پھر دہراؤں گا کہ اس کی مکمل طور پہ انکوائری کی جائے, ان 6 بچوں کا مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جائے. اگر ایک سانپ کے ڈسنے کا کیا ہسپتال میں مکمل ٹریٹمنٹ یا ادویات موجود تھیں؟ اگر تھیں تو کیا اس موقع پہ جیسے یہ لواکین کہہ رہے ہیں کیا یہ انجیکشن ان کو لگنا چاہیے تھا؟ کیونکہ اگر یہ جو دوبارہ میاں والی گئے ہیں جس جہاں پہ یہ ایک کویسچن ریز ہو رہا ہے, اٹھ رہا ہے سوال, کنفیوژن ہو رہی ہے کہ جب یہ میاں والی ہسپتال پہنچے ہیں تو وہاں کے عملے نے ان کو کہا کہ یہ جو آپ کی لکھائی ہے, یہ جو انجیکشن ہے, یہ روڈ کا ایکسیڈنٹ میں استعمال ہوتی ہے, یہ ادویات یہ تو ان کو دینی بھی نہیں چاہیے تھی. تو پھر تب یہ جا کے ایک میڈیا ہماری جو احساس مشن ٹیم ہے ان کو انہوں نے ٹچ کیا کہ ہماری ایک آواز اوپر پہنچائی جائے. لواکین ہمارے یہ ان کا مستقبل کا سوال ہے, اور جہاں جس نے انجیکشن لگایا ان انکوائری کی جائے کہ کیا یہ جو گوشت میں انجیکشن لگنا تھا کیا یہ درست تھا, یہ تو وینز میں لگنا تھا. تو یہ چیزیں ایک انٹروگیٹو نشان ہے جو اس کی مکمل طور پہ انکوائری کی جائے. میں حکومت وقت اور ڈی سی صاحب ان سب کو اپیل کروں گا کہ ان بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا جائے, اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا, لیکن آنے والے وقت میں اگر ایسے حادثات ہوں ان کی روک تھام کی جائے. شکریہ. جی احساس مشن ٹیم آپ کو اعلیٰ حکام کو یہ احساس دلا رہی ہے. سی ایم پنجاب عثمان بزار, منسٹر ہیلتھ سمین راشد, اس کے ساتھ ہم ڈی سی او میاں والی, ایم ایس ڈی ایچ کیو میاں والی, ایم ایس ٹی ایچ کیو کالا باغ, ان سب کو کہ خدا را ایسے لوگ
یا ایسے انٹرینڈ لوگ اگر آپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نشاندہی کریں. آج ایک عبدالستار گیا, کل کوئی دوسرا عبدالستار جائے گا اور یہ بچے اسی طرح یتیم ہوتے رہیں گے. ان کی سخت انکوائری کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. شکریہ.